بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. کل سردار انور صاحب نے امریکہ سے مجھے راولا کوٹ میں ہونے والے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے جو جلسہ تھا، جلوس تھا، اس کی کچھ فوٹیجز روانہ کی ہیں. وہ فوٹیجز میں دیکھ رہا ہوں، ایک بڑا جمع غفیر نظر آ رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں، حق ملکیت کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس پہ بہت سے سوالات ابھی بھی باقی ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب ریاست کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس قسم کی ریلیاں منعقد کرے اور یہ تمام چیزیں کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو لانے کے لیے وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ ایکٹ کرے اور آزاد کشمیر کے اندر انتخابات میں حصہ لے. صرف ریلیاں نکالنے سے یا یہ تمام چیزیں کرنے سے آپ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے. آپ ایک پریشر گروپ تو ہو سکتے ہیں لیکن آپ خود قانون سازی کرنے کے اہل نہیں ہوتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے عوام کی اکثریت کی حمایت آپ کو حاصل ہے تو ضرور انتخابات میں حصہ لیجئے، اپنے آپ کو اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کیجئے. اور اگر عوام یہ چاہتی ہے، جو آپ مطالبات رکھ رہے ہیں، اگر ان کی یہی خواہش ہے تو پھر ان مطالبات کو اقتدار میں آ کے ان مطالبات کو جو ہے وہ لاگو کروانے کی کوشش کیجیے. لیکن دھونس سے، دھاندلی سے اور اس قسم کے جو کرنے سے کہ جی ہم کشمیر بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میرا خیال ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی حمایت کرنی چاہیے. بالکل آپ نے مطالبات کیے، حکومت پاکستان نے اس کا جائزہ لیا، کمیٹی بنائی گئی اور جو جائز مطالبات آپ کے ہیں ان کو پورا بھی کیا گیا. کچھ مطالبات رہ گئے ہیں، ظاہر ہے اس پہ بھی کوئی غور و خوض کیا جا رہا ہوگا اور اس پہ بھی جو ہے وہ حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت مل کے ان معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن حکومت کو یرغمال بنانا، حکومت کو اس حد تک مفلوج کر دینا کہ وہ اپنے کام نہ کر سکے، یہ کسی بھی طریقے سے ایک درست اور جائز عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس عمل کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے. ان کا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ جی مہاجرین کی 12 نشستیں جو ہیں وہ ختم کر دی جائیں. تو اس پہ میں ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا چونکہ الیکشن آ رہا ہے اور ہمارے جو 12 حلقے ہیں وہاں پہ بھی امیدوار فائنل کیے جا رہے ہیں اور ٹکٹ کے حصول کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے. لیکن ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے. جب عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جناب ان کا جو پیسہ وہاں پہ جاتا ہے وہ لوٹ کھسوٹ کا جو ہے وہ وہاں پہ کاروبار ہے، وہاں پہ کسی پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا اور جو 2 کروڑ روپیہ فی ایم ایل اے کو دیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اب دوبارہ سے ان تمام چیزوں کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ پیسہ جو آپ بھیجتے ہیں وہ یہاں جو مہاجرین ہیں ان کے بالکل ان پہ نہیں لگتا. ہم بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہیں. لیکن یہ جو 2 یا 3 کروڑ روپیہ آپ ہر ایم ایل اے کو دیتے ہیں، یہ آپ اٹھا کے اس کی جیب میں نہیں دے دیتے بلکہ اس کے بدلے میں وہ کوئی اسکیمیں جمع کراتے ہیں، وہ اس کی منظوری لیتے ہیں، وہ اس کا آڈٹ کرواتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ان منظوری اور اس کے عمل کے نتیجے میں ہی دی جاتی ہیں. تو اگر ان لوگوں نے یہ پیسہ استعمال نہیں کیا اور فراڈ اسکیمیں جمع کرائی ہیں تو ان کے خلاف ایک جو ہے وہ قانونی عذرداری بھی داخل ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہونے چاہیے اور انہیں ہمیشہ کے لیے نااہل قرار بھی دیا جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ اپنے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اور آزاد کشمیر کی حکومت اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف انکوائری کرے اور اگر کسی نے یہ پیسہ کھایا ہے تو اس پیسے کو ریکور کروانا بھی حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے. لیکن اس پہ آپ توجہ نہیں دیتے، اس پہ آپ مطالبات نہیں کرتے کہ جو اسکیمیں بنائی گئی ہیں، جو لوٹ مار کی گئی ہے، ان تمام چیزوں کا حساب دینا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ اسٹیٹ سبجیکٹ کا معاملہ ہے تو اسٹیٹ سبجیکٹ بنانے کا عمل جو ہے وہ جو پاکستان کے اندر مہاجرین ہیں ان کے پاس نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی حکومت اسٹیٹ سبجیکٹ بناتی ہے بلکہ یہ کام جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کرتی ہے. اور آزاد کشمیر کی حکومت اگر
چھان بین کیے بغیر یہ جاری کر رہی ہے، اور جو غیر ریاستی ہیں ان کو ریاست کا باشندہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس میں فالٹ یہاں پاکستان کے اندر رہنے والے مہاجرین کا نہیں ہے، اس میں فالٹ تو آپ کا ہے۔ آپ اس فالٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیجئے۔ یہاں تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، بتایا ہی جاتا ہے کہ جی کوئی بھی وہاں پہ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ کا ڈومیسائل لے کے آ جاتا ہے۔ یہ کئی چیزیں جو ہیں وہ میرے اپنے نوٹس میں بھی ہیں، تو ان کو بالکل ان کے خلاف کارروائی کرنا اس پہ حق ہے، اس کو کی جانی چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آڑ میں آپ ان حلقوں کو ختم کر دیں تو یہ کسی بھی طریقے سے جائز بات نہیں ہے۔ یہ جو حکومت ہے اس کا نام آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے۔ یہ حکومت بھیمبر سے لے کے نیلم تک کے معاملات کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ یہ 84,000 مربع میل سے زائد کا جو رقبہ کشمیر کا ہے، یہ اس تمام کشمیر کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اگر ان کی یہ خواہش ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کہ یہ کشمیر صرف جو ہے وہ بھیمبر سے لے کے نیلم تک ہے، تو پھر میرا خیال ہے جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے، آبادی کے تناسب سے یا جو رقبے کے تناسب سے، جو بھی دیگر پاکستان کے دیگر صوبوں کے لیے جو ایک ریشو ہے وہ ان کو دینی چاہیے۔ حد یہ ہے کہ یہاں پہ 240 ارب روپے کا بجٹ صرف 15 لاکھ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو رہا ہے، اور جو 25 لاکھ سے زائد مہاجرین اس وقت پاکستان کے اندر مقیم ہیں، ان کو اگر 2 کروڑ روپے ان کے ایم ایل اے کو دیے جاتے ہیں تو اس کا ٹوٹل حجم جو ہے وہ 12 کو 2 سے ضرب دیں تو وہ 24 کروڑ روپے، 1 ارب روپیہ بھی نہیں بچتا۔ تو ان پہ تو بڑا شور مچایا جا رہا ہے، لیکن 240 ارب روپے کا بجٹ جو وہاں پہ کھپ رہا ہے، وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اور اس پہ کوئی توجیہ اور کوئی دلیل بھی نہیں دی جا رہی۔ آپ جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں 3 روپے یونٹ کے حساب سے آپ بجلی لے رہے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں تو 3 روپے بجلی نہیں مل رہی، ہمیں تو 50-60 روپے بجلی مل رہی ہے۔ تو آپ کو تمام تر سہولیات دینے کے باوجود آپ لاڈلا بچہ ہیں چونکہ، تو آپ کو تو لاڈ پیار کیا جا رہا ہے، تو اس لاڈ پیار کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور یہ تمام چیزیں نہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جانا چاہیے جو صرف 2 اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ 2 جو ضلع کونسل کے جتنا بجٹ دیا جاتا ہے اتنا ہی بجٹ آپ کو دیا جائے تو آپ کی جو ہے وہ معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ رہا بات پانی کے مسائل جو ہے وہ منگلا ڈیم کی بات کی جاتی ہے، تو منگلا ڈیم کا پانی جو ہے وہ یہاں سے نہیں آتا، وہ سری نگر سے آتا ہے، اور اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو دانش مندی کے ساتھ اگر آپ یہ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو بالکل لے کے چلیے، ڈیبیٹ کیجیے اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں پھر ایک کنسنسس ڈیولپ کیجیے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں، جس میں گلگت بلتستان ہے، جس میں پاکستان میں رہنے والے مہاجرین ہیں، کشمیری مہاجرین ہیں، جس میں سری نگر کے لوگ ہیں، جس میں لداخ کے لوگ ہیں، جس میں لیہ کے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کی جب تک نمائندگی نہیں ہوگی یہ ایک ان کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی، اور اگر ان کی نمائندہ حکومت نہیں ہوگی تو پھر اس کو اتنے بجٹ دینے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت پاکستان کو نہیں ہے۔ پاکستان کو بالکل اس بجٹ کو کٹ کرنا چاہیے، پاکستان کو اس بجٹ کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ یہ وہ معاملات ہیں جس پہ میں گفتگو کروں گا، اور بالکل آنے والے دنوں میں اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی کہ 10 اضلاع میں 10 یونیورسٹیاں کیا وہاں کی ضروریات کو پوری بھی کر سکتی ہیں، یا یہ صرف وہاں لوگوں کو کھپانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ جابز فراہم کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اتنا کرپشن ہو رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ان کا باقاعدہ آڈٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ جو 12 حلقے ہیں، ان کے جو خاندان ہیں، 12 خاندان، یہ 24 یا 36 خاندان ہوں گے، ان کا بالکل محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر رہنے والے جو کشمیری مہاجرین ہیں، اب چونکہ ووٹ کا وقت آ گیا ہے، تو جو آنے والے ہیں ان سے یہ ضرور سوال کریں کہ آپ نے جو ہے وہ جب گالی دی جا رہی تھی، جب یہ سیٹیں ختم کی جا رہی تھیں، تو آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ ان سے سوال کریں نا۔ یہ لوگ جو ہیں اگر اقتدار میں تھے تو ان سے یہ سوال ضرور کیا جانا چاہیے۔ یہ تھی آج کی تعطری، ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔